أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه حبيب الله. رات گرامی، لیلۃ القدر کی رات تھوڑا سا حصہ باقی ہے. خوش نصیب ہے جو جاگ کر عبادت کرتے رہے. اللہ کریم ان کا جاگنا قبول فرمائے. جنہوں نے جو ریاضت عبادت کی ہے اللہ کریم ان کی محنت کو شرف قبولیت نصیب فرمائے. ایک دو سوال پہلے سن لیں کہ اگر میں پوچھوں کہ یہ رحل کس لیے بنایا گیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ بولیے نا. کس لیے بنایا ہے؟ قرآن پاک رکھنے کے لیے. اگر میں کہہ دوں گھڑی کس لیے بنائی ہے تو کیا کہیں گے؟ ٹائم دیکھنے کے لیے. پنکھا کس لیے بنایا ہے جی؟ ہوا کے لیے. لائٹ کس لیے بنائی ہے؟ اور انسان کس لیے بنایا ہے؟ عبادت کے لیے. کس لیے بنایا؟ ذرا سوچنا، میں انسان ہوں تو مجھے عبادت کرنی چاہیے. اگر میں انسان نہیں ہوں تو پھر نہ کریں. ویسے یہ تو رات ویسے ہی برکت والی عبادت والی ہے نا. اس کے علاوہ بھی انسان تو اللہ نے بنایا ہی عبادت کے لیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. گویا جو بندہ عبادت نہیں کرتا وہ نظر انسان آتا ہے، حقیقت میں حیوانوں سے بدتر ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھنا. اور ہم اللہ کو ناراض کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے جوان ہیں اور ہم بڑے اچھے انسان ہیں. یاد رکھنا کہ جو بندہ عبادت نہیں کرتا اس کا مولا سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے. ایک تعلق اللہ کا نا رحمت کا. ہر وقت انسان چاہتا ہے رحمت ملے، کرم ہو، فضل ہو، میری ساری ضرورتیں پوری ہوں. تو یاد رکھنا اگر وہ اللہ کی بارگاہ سے مانگتا کچھ نہیں، عبادت نہیں کرتا، ریاضت نہیں کرتا، اسے راضی نہیں کرتا، تو ایسے انسان کو اللہ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا. اس کا قانون و رسول ہے. جو چیز فائدہ نہ دے، گھڑی ٹائم نہ دے، تو میں نے کیوں باندھنی ہے اس کو؟ دیکھیں نا، روشنی اگر یہ لائٹ نہ دے تو جان آنے کی ضرورت کیا ہے؟ پنکھا ہوا نہ دے تو لٹکانے کے مقصد کیا ہے؟ انسان عبادت نہ کرے تو اسے پیدا ہونے کا ضرورت کیا تھی؟ اگر اس نے رب کو یاد ہی نہیں کرنا کہ جس نے بنایا ہے، جس نے ساری نعمتیں دینی ہے، جو دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیا، ماں کی گود میں بھی رزق دیا، زمین کے اندر چلتے پھرتے ہر جگہ رزق دیا، ہر نعمت دی، اب اس کو نہ یاد کرے تو عجیب انسان نہیں ہے؟ سوچے ذرا. اللہ کریم نے پھر کرم کر دیا. ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا شمعون علیہ السلام. وہ بہت نیک آدمی تھا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ میں گفتگو فرمائی کہ ایسا بندہ تھا جس نے 1000 مہینے، کتنے؟ بولیے ذرا. 1000 مہینے اس نے مسلسل رات کو عبادت کی، جاگے عبادت کرے اور دن کو روزہ رکھ کے دشمن سے جہاد کرتا تھا. اس کی سٹوری تو تھوڑی لمبی ہے کیونکہ شارٹ کٹ میں نے بات کرنی ہے. تو یہ باتیں حضور نے سنائی تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، بڑی عمر تھی ان کی، بڑی باتیں تھی، ہماری تو اتنی عمر کوئی نہیں ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عاشقوں کے منشا کو سمجھ گئے کہ یہ چاہتے کیا ہیں.
حضور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے اور غمگین سے ہوئے کہ امت کی عمریں تھوڑی ہیں، کہاں 83 برس اور 4 ماہ صرف عبادت، عمر تو بہت زیادہ ہوگی نا، اور کہاں امت کی عمر 50-60 سال میکسیمم، کیا بنے گا؟ جب یہ خیال آیا تھوڑا سا دل پہ ملال ہوا تو اللہ کریم نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل جاؤ یہ صورت لے کے جاؤ، میرے محبوب کو سنا دو کہ جو بندہ اس رات، صرف ایک رات، کتنا؟ صرف ایک رات وہ جاگ کے اللہ کی عبادت کر لے تو 83 مہینے یا سال، 83 سال 4 ماہ سے زیادہ اللہ عبادت کا ثواب عطا کرنا۔ اب بھی نہیں کرتا تو بد نصیب، نہیں تو کیا ہے؟ سوچئے ذرا، اب بھی اتنا بڑا فائدہ اسے مل رہا ہے، رات ایک ہے چند گھنٹے اور اجر ہے وہ 83 برس 4 ماہ کا، اور یہ بھی نہیں کہ ٹوٹل یہ ہے، نہیں، اللہ کے ارشاد فرمایا خیر من الف شہر، اس سے بھی زیادہ، آگے اللہ نے حد نہیں بیان کی، اس سے بھی بہتر، اس کی ساری عبادتیں، ساری زندگی کی ایک طرف، مصطفیٰ کی امتی کی رات ایک طرف، اتنا اللہ کا کرم ہے۔ اب بتائیے ہم نہیں کریں گے؟ اللہ کریم نے خود ارشاد فرمایا، اس کی برکت کی باتیں ایک دو سن لیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا، اس رات کو اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ نے سوال کیا تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ نہیں، اللہ نے خود کہہ دیا تمہیں پتہ ہی نہیں لیلۃ القدر ہے کیا۔ پھر سوال کرنے کے بعد اللہ نے خود جواب دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ خود ہی کہہ دیا کہ میرے محبوب ان کو سنا دو، شاید ان کو سمجھ نہ آئے لیلۃ القدر کیا ہے، انہیں سنا دو کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اور اس کے اندر یہ نہیں کہ جس نے سبحان اللہ پڑھا ہے تو اس کا اجر اتنا ہے، تفسیر پر بندہ جائے نا تو پھر مزہ لے کہ یہ کتنا کرم ہے اللہ کا۔ اس نے صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھا تو اسے اجر ملے گا 83 برس 4 ماہ کا، گویا اس نے 83 سال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتا رہا۔ اس نے 2 نفل پڑھے، فقط 2 نفل اس رات میں، اور اسے کتنا ثواب ملے گا؟ 83 سال 4 ماہ سے زیادہ، گویا اس نے اتنے نفل پڑھے، اتنے مسلسل دن رات وہ نفل ہی پڑھتا رہا۔ اس نے ایک آیت قرآن مجید کی تلاوت کی تو اللہ کریم اسے 83 سال 4 ماہ گویا اس نے قرآن مجید ہی پڑھتا رہا، اس نے کام کیا ہی کوئی نہیں، ہر عمل کا اس طرح اللہ سبحانہ عطا فرماتا۔ ذرات گرامی قدر، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اس کے اندر فرشتے بھی اترتے ہیں، جبریل علیہ السلام بھی اترتے ہیں۔ موٹی موٹی باتیں کر رہا ہوں، بریک میں جائیں گے تو بہت ساری چیزیں بار کیا ہے۔ جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، جبریل چلو چھوڑ دو آسمانوں کو، لیلۃ القدر کی رات ہے، اتر جاؤ اور فرشتوں کو ساتھ لے جاؤ۔ لا تعداد فرشتے اتر آتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، پورے سال کے جتنے احکام ہیں ان کو لے کے وہ آ جاتے ہیں، اور پھر ان کو ڈیوٹیاں لگ جاتی ہے، یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے، پورے سال کا ایک ان کو مینجمنٹ دے دی جاتی ہے، احکام جو ترتیب سے سنا دیے جاتے ہیں، یہ کام تم نے کرنے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سلام، سلامتی ہے یہ رات ہے، یا حتی مطلع الفجر، جب تک سورج نکلنے جاتا ہے، سورج نکلنے تک یہ بڑی ہی سلامتی والی رات ہے۔ تو اس کی بہت ساری تجزیات ہیں۔ ہاں، ایک حدیث پاک سن لیں کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صحیح بخاری شریف کی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر کی رات ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کریم اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، ماں سوائے حقوق کسی کے جو دینے وہ الگ بات ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خالق و مالک جس مقصد کے لیے دنیا پہ آئے ہیں اس مقصد میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے، اپنی عبادت و ریاضت کی توفیق عطا۔